اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج حضرت آدم سے لے کے آج تک میرے تک 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 315 پیغمبروں کو کوئی نہ کوئی کتاب نازل کی گئی ہے۔ آج کل کا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان میں سے بہت سی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہاں تک بھی نہیں پتہ کہ وہ کون سی زبان میں نازل کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کا ہمیں حوالہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہت سی کتابوں کا ہمیں آج علم نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 165، وہ ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور جتنے بھی پیغمبر آج تک ہمارے تک بھیجے گئے، ان کا ایک مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائیں، اور حضور پاک اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک یہ کام جاری ہے۔ اور اس میں سے کچھ فرض ہمارا بھی ہے کہ ہم رہتی دنیا تک، اسلام کسی ایک زمانے کا دین نہیں ہے، کسی ایک جگہ کا دین نہیں ہے، آج قیامت تک کا دین ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا دین ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی کس طرح اس میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ استعمال کر سکتے ہیں اس دین کو آگے پہنچانے تک، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ماخذ کی بات کریں، اسلام کے ماخذ کی، تو ہمیں جب بھی کوئی چیز ہم ڈھونڈنا چاہیں گے تو ہمارے لیے قرآن پاک ہمیں کافی زیادہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیسے کسی بارے میں پتہ چلے گا۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا کے مقام پہ، دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، کافی سردی کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں اسی سے ہی چیزیں ملیں گی کہ ہم اپنا پیغام دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو پہلا طریقہ تھا پیغام پہنچانے کا، وہ یہ تھا کہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، ان کو وہ پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، اور وہ اسلام کی ان کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہتا ہے، اور اس سے ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی پیغام پہنچانے کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے وہ پیغام پہنچانے کا، پھر ہمیں لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، اس فیڈ بیک کی بیسس پہ ہم اس پیغام کو امپروو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہدایت بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچتی ہے۔ اس کے بعد غالباً جو دوسری وحی نازل ہوتی ہے وہ ہے یہاں قرآن پاک کے شروع کے حصوں میں سے ہے، وہ سورۃ الحجر میں ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو اب میرا جو پیغام ہے تم ڈھکے چھپے کچھ لوگوں تک نہ پہنچاؤ، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ، اور مشرکین سے بالکل بھی نہ ڈرو۔ تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہاڑی ہے ماؤنٹ صفا، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ کے لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سارے ہاں کہتے ہیں، ہاں بالکل ہم مان لیں گے۔ لیکن اور اس کے بعد پھر وہ حضور پاک اپنا دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ان میں سے ابو لہب جو ہے وہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ کہتا ہے کہ تم نے میرا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے دوسرا طریقہ حضور پاک نے ہمیں بتایا کہ جب پیغام پہنائے تو مجمع کو اکٹھا کر لیں، ان تک پیغام پہنائے، جیسے آج کا مجمع ہے، اور اسی لیے ہم سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتے ہیں۔ جب ہمیں اپنا پروگرام زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ کوئی مجمع ہوتا ہے تو ہم وہاں تک اپنا پیغام، اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہمیں حضور پاک سے ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے عرصے سے کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو جمع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ
بڑے شروع کے دنوں سے، اسلام کے بڑے شروع کے دنوں سے مکہ دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور دو طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو زبانی پہنچایا گیا اور دوسرا لکھ کر پہنچایا گیا۔ تو زبانی میں تو حضرت ابن اسحاق کی کتاب المغازی میں ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہ ایک مردوں کی جماعت میں وہ جا کے وہ سناتے تھے، اور اس کے بعد اسی کو عورتوں کی جماعت میں جا کے تلاوت کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ حضور پاک کے دور سے ہی عورتوں کے لیے بھی تعلیم کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ مردوں کے لیے تھی، جو کہ آج کل ہمیں جس کے اوپر ہمیں یہ پیغام بھی آگے پہنچانے کی کافی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دن سے آج کا دن ہے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ہمیں حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے طریقے کا واقعے کا پتہ ہی ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی گھر سے نکلتے ہیں، تو رستے میں ان کو حضرت نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں جو کہ اس زمانے میں مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ظاہراً مسلمان نہیں ہوتے، تو وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح۔ تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کیا تم بنو ہاشم سے اپنی ساری زندگی کی دشمنی مول لینا چاہتے ہو؟ تو اس بات پہ بھی جب حضرت عمر فاروق غصے میں ہوتے ہیں، نہیں رکتے، تو پھر وہ دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی فکر تو لو، تمہاری بہن جو فاطمہ ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، غصے میں حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر چلے جاتے ہیں، ابھی دروازے تک پہنچتے ہیں تو انہیں آوازیں آتی ہیں اندر سے کچھ پڑھنے کی، تو جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے ان کی بہن کو کہ غصے میں آئے ہیں، تو اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ قرآن پاک کی تحریریں لکھی فارمیٹ میں تھیں جو وہ اپنی بستر کی کسی جگہ پہ چھپا دیتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق انہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں وہ یہ چیزیں دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد وہ انہیں کہتے ہیں نہیں تم پاک نہیں ہو تو تم ان چیزوں کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، تو پھر وہ غسل کرتے ہیں، تو پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو وہ قرآن پاک کی کچھ آیات سنائی جاتی ہیں جو کہ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھی جو ان کو سنائی گئیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو جو لکھنے کا طریقہ تھا محفوظ کرنے کا، وہ بڑے ہی یہ غالباً سن 590 کا واقعہ ہے، تو بڑے شروع کے دنوں سے ہی یہ لکھنے کا طریقہ شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی زیادہ آج وہ مشکل بات لگتی ہے سمجھنے کے طریقے میں، ہمیں بہت کم لوگ کہتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو لکھنے کا انداز کب سے شروع ہوا تھا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کو زبانی، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے مسلمان تھے، بہت سے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زبانی یاد ہو گیا تھا، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے پاس، بہت سے صحابہ کے پاس یہ کسی نہ کسی ریٹن فارم میں بھی اویلیبل تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغام پہنچانے کی بات آتی ہے تو چونکہ مکہ میں اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرنے آتے تھے، ہر سال حج کرنے آتے تھے، تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، حضور پاک نے اسلام کا پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بنایا کہ جتنے لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کو پھر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ہمیں ایک روایت سے ملتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک دفعہ ایک سال میں انہوں نے 15 قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ان میں سے صرف 6 لوگ تھے جو کہ مدینہ شریف سے آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس زمانے میں جتنا بھی، یہ بھی سن 590 کا ہی واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی وہ قرآن پاک لکھا فارمیٹ میں تھا وہ ان کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مدینہ شریف گئے ہوں تو یہ ایک قبیلہ تھا زرکین کے نام سے، تو ان کے پاس یہ موجود تھا، اور وہ شخص جب واپس اپنے قبیلے گیا تو مدینہ شریف میں وہ روزانہ اس قرآن پاک کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور پاک کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی قرآن پاک مدینہ شریف پہنچ گیا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پہ ریگولرلی وہاں پہ سنایا جاتا تھا۔ تو ایک پیغام پہنچانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جسے ہم مارکیٹنگ کی زبان میں ورڈ آف ماؤتھ کہتے ہیں یا ریفرل مارکیٹنگ کہتے ہیں، کہ آپ پیغام نہیں پہنچا رہے لیکن آپ اپنا پیغام کسی اور کو سناتے ہیں اور وہ لوگ آگے جا کے دوسرے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔
تو اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تو اس کے پیچھے بھی ہمیں دو چیزیں شاید نظر آتی ہیں. ایک تو یہ تھی کہ کیسے اسلام کا پیغام ایک مدینہ کی حدود کے باہر پہنچایا جائے، دوسرے علاقوں کے جو حکمران ہیں ان تک کیسے پہنچایا جائے. تو ایک طریقہ اس کے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب نجاشی کے پاس بھیجا گیا تو اصل مقصد یہ تھا کہ جو اسلام کا جو پیغام ہے شروع میں ہی وہ ایک حدود سے باہر پہنچایا جائے. اور سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں پلیٹ فارم دیتا ہے کہ ہم اسلام کا پیغام جو ہے ایک علاقے سے ایک ملک کی حدود سے دوسرے ملک کی حدود تک کیسے پہنچائیں. تو یہ سارے ہمارے لیے سبق ہیں کہ جب بھی آپ نے اسلام کا نظام پہنچانا ہے تو پہلے کچھ تھوڑے لوگوں کو پہنچائیں. اسی لیے جیسے کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تھوڑے لوگوں کو بتاتی ہے، پھر زیادہ لوگوں کو بتاتی ہے، پھر بڑے پلیٹ فارمز پہ آتی ہے، سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور ان چیزوں کو بتاتی ہے. تو اسی طرح لکھ کر پہنچانے کی بھی بہت سی ہمارے پاس اور بھی بہت سی ہیں کہ کس طرح قرآن پاک کو بڑے ہی شروع کے دنوں میں ہی محفوظ کر لیا گیا. اور اس کے بعد ایک اور پیغام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری رمضان مبارک آتا ہے تو اس زمانے میں بھی ایک طریقہ اختیار کیا ہے جسے ارضا کا نام دے سکتے ہیں. اس میں تھا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ آپ کے پاس جو بھی قرآن پاک کا کوئی نسخہ ہے وہ لے آؤ، اور میں سارا کا سارا قرآن پاک حضور پاک نے ان کو سنایا اور انہیں کہا کہ اگر تمہارے نسخے میں کوئی کمی یا بیشی رہ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر لو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن پاک کو اس طرح ایک کسی فارمیٹ میں مکمل کیا گیا اور بعد میں اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں جو کہ دنیا کی کوئی بھی قوم آج کے زمانے میں نہیں کہہ سکتی کہ ان کے پاس ان کی کتاب اصلی حالت میں پہنچی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پیغام کیسے پہنچایا، کچھ لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو، پھر اور زیادہ لوگوں کو، اور ایک حدود سے باہر. تو ہماری زندگی میں بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہیں سے ہدایت لیں اور دیکھیں کہ ہم جو آج کل کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے کیسے کر سکتے ہیں. تو اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح ہمیں اس سے آج کل کا جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح یہ پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی اس کے مقابل کا کوئی طور طریقہ نہیں ملتا، کسی بھی دوسرے مذاہب میں نہیں ملتا. تو ہمارے لیے اس لیے زیادہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان سارے طریقوں کو سیکھیں، اچھی طرح سے سیکھیں، اس میں ایکسپرٹیز حاصل کریں اور دیکھیں کہ ہم زیادہ لوگوں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، اسلام کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں اگر یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے وہ سوشل میڈیا پہ بات کیسے کرنی ہے تو اس میں بھی کوئی نئی چیز ہمیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، چغلی نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، کسی خبر کو بغیر ویریفائی کر کے کیے بغیر آگے نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے. لیکن ہم آج کل سب سے زیادہ فارورڈ کا بٹن ہی استعمال کرتے ہیں، بغیر ویریفائی کر دیتے ہیں. کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ غصے کا کنٹرول نہیں کرتے، گروپ بھی بن جائے تو اس میں گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کے بارے میں کہا گیا ہے، جبکہ ہم تجسس میں پڑے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی غلط باتیں لوگوں کے بارے میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. دھوکہ نہ دینے کا کہا گیا ہے، غیر متعلقہ سوال نہ پوچھنے کا بہت جگہ حکم ہے. تو یہ ساری کی ساری جو اگر ہمیں کوئی ایک پروٹوکول بنانا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کو کیسے یوز کرنا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو یہ سارا کا سارا پروٹوکول ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے، وہ قرآن پاک میں دیا گیا ہے. اور ہمیں کوئی نئی چیز اڈاپٹ نہیں کرنی. انہی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایک مسلمان کا دماغ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا دماغ بنایا، اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس آدمی کے دماغ سے جو کہ غیر مسلم ہے یا جو کہ مذہب کو نہیں مانتا.
اس کی بہت سی ہمارے پاس سائنٹیفک ریسرچ بھی اویلیبل ہے اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، تو میں ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک ریسرچ آئی تھی جو کہ کافی پرانی ہے، 2010 میں کی گئی تھی، کہ انہوں نے ہارورڈ سے اسٹڈی تھی کہ انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، جیسے ابھی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور آپ دوسرا اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور تیسری بات آپ اس وقت کتنا خوش ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جب لوگ کام کرنے کے انوائرمنٹ میں ہیں، جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ کسی اور جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کام میں وہ ہوتے ہیں اس کام کی طرف دماغ نہیں ہوتا، دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اور یہ فگر آؤٹ کیا ہے کہ جب آپ جس چیز میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا دماغ نہیں ہے تو آپ کم خوش ہیں، آپ کی خوشیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مغرب کی طرف جائیں تو وہ 326 ارب ڈالر کی صرف یہ اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹلی انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ سے انفارمیشن آتی ہے، سب سے پہلے آ کے موبائل کھولتے ہیں اور آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے کہ کیا انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی، کسی بھی طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ تو جب کوئی بھی انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی اور آپ کا دھیان اس طرف نہیں ہوگا جو آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آفس میں ہے، چاہے یونیورسٹی میں ہے، چاہے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ تو ہر انسان خوش تو رہنا چاہے گا میرا خیال ہے، تو آپ کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ جب آپ دھیان نہیں دیتے تو آپ خوش نہیں رہتے۔ اور دوسری جو چیز سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ آپ کے جو دماغ کا انر اسٹرکچر ہے، جیسے میں نے کہا تھا مسلمان کے دماغ کا انر اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس بندے سے جو کہ اسلام کا استعمال نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال یا دماغ کا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ ہماری ساری باڈی میں سیلز ہوتے ہیں، اسی طرح دماغ میں بھی سیل ہوتے ہیں، اور ایک سیل ہوتا ہے جس کو نیورون کہا جاتا ہے، اور انسان کے دماغ میں تقریباً 86 ارب کے قریب نیورون ہوتے ہیں، اور یہ تعداد تقریباً اتنی ہی رہتی ہے، ہر انسان میں تقریباً اتنی ہے۔ لیکن جو نیورون ایک پوائنٹ سے دوسری جگہ کنیکٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنیپسس، اور یہ سنیپسس بننے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ کچھ سنیپسس جیسے آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ انفارمیشن سن رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں نئے کنیکشن بن رہے ہوں گے، لیکن اتنی جلدی سے ٹوٹ ہی جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ جو باتیں سنتے ہیں وہ آپ کی دماغ کی کوئی ٹیمپریری میموری ہے اس میں سٹور ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ہفتے بعد آپ یہ ساری باتیں دہرانا چاہیں گے تو زیادہ تر باتیں بھول ہی چکے ہوں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے جب بھی کوئی بات سنیں تو اس میں سے، اور آج کا دن بھی اگر آپ گزاریں تو جو امپورٹنٹ باتیں آپ کو لگیں تو ضرور اس کو کسی نہ کسی فارمیٹ میں لکھ لیں۔ جب آپ لکھیں گے تو اس کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں، اور اگر جب بار بار آپ اس کو ریپیٹ کریں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہ آپ کی پرماننٹ میموری کا پارٹ بن جائیں گی، ورنہ آپ کی ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی، کسی کی بات سنی اور کچھ چیزیں یاد رہ گئیں، زیادہ تر چیزیں بھول گئیں، اور پھر اسی طرح زندگی چلتی رہے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ چلے، ایز اے مسلمان ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا دماغ کام کس طرح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو سارے جز ہیں وہ کس طرح بنائے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو جب بھی کوئی پیغام سنیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو کسی نہ کسی فارمیٹ میں ریکارڈ کر لیں اور اس کو ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں ایک اور بھی پتہ ہے کہ پڑھانے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ کسی اور کو وہ پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی پرماننٹ میموری کا پارٹ بن رہا ہوتا ہے۔ تو جتنی انفارمیشن آپ کے پاس زیادہ ہوگی آپ دنیا میں اتنا ہی کامیاب، دنیاوی اور دینی دنیا اس دونوں میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اگر صرف انفارمیشن سنتے رہیں گے تو یہ آپ کے دماغ کا حصہ نہیں بنے گی، یہ گم ہو جائے گی۔ تو آج ایسا کیجئے گا، جو بھی آپ انفارمیشن سنیں اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو لکھ لیجئے گا تاکہ وہ آپ کی زندگی میں بعد میں بھی کام آئے۔ اچھا، تو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہر انسان کا، ایک مسلمان کا دماغ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انٹرنل سٹرکچر، اگر اس کو کھول کے اس کا معائنہ کریں گے، اور آج کل نیورو سائنس میں بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں کہ آپ MRI اسکینس کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ہم سوشل میڈیا کنزیوم کرنا کب شروع کرتے ہیں؟ ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس طرح
کہ جیسے ہی آپ سوشل میڈیا کنزیوم کریں گے تو اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، شاید برائلر مرغی کھا رہے ہیں اور کوئی فوٹو پوسٹ کرتا ہے دیسی مرغی کی، تو آپ کو برائلر مرغی کا بھی مزہ جو ہے کرکرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ریفرنس پوائنٹس، سوشل میڈیا آپ کو کیا کرتا ہے، وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں چیزیں نہیں بتاتا، وہ آپ کو ریفرنس پوائنٹس بتاتا ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی دولت کتنی ہے. کسی دوسری کی گاڑی، روٹی، کپڑا، مکان پوسٹ ہوتا ہے نا، یا آج کل فیشن یا اس طرح کی چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں، تو آپ ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں دوسرے سے. جب بھی آپ کمپیئر کریں گے دوسرے سے اور کنٹینیوسلی اگر یہ عمل کرتے رہیں گے تو اس کی دو پروڈکٹس نکلتی ہیں، ایک انگزائٹی اور ایک ڈپریشن. اور جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا اور ماں کے پیٹ میں ہے، اور اگر ماں اس فیز سے گزر رہی ہے، تو دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس حصے میں ایک پارٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں امیگڈیلا. اور اس امیگڈیلا کا جب ہم نے مختلف لوگوں کے دماغ کے اوپر سکین کیا ہے سائنٹسٹ نے، تو انہوں نے پایا ہے کہ لوگوں کا امیگڈیلا کا سائز ڈفرینٹ ہے. جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو ایموشنز کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کے وہ امیگڈیلا کا سائز بڑا ہوتا ہے. جب وہ سائز بڑا ہوتا ہے، اور یہ جو پارٹ ہے دماغ کا، یہ اس وقت بن رہا ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ سوشل میڈیا ماں کنزیوم کر رہی ہے اور اس سے انگزائٹی اور ڈپریشن اور کمپیریزن، اس طرح کی چیزیں کنٹینیوسلی آ رہی ہیں، تو دماغ کا وہ سٹرکچر پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈفرینٹ ہوگا اس بچے کا، جو کہ باقی بچوں کی نسبت ہے. اور ہم اب تو خیر بہت سی ریسرچ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کسی کے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ زندگی میں کتنا کامیاب ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا سے، وہ کس طرح کی انفارمیشن کرتے ہیں، اور اگر اس پہ فلٹر نہیں ہے تو یہ ہماری ساری دماغ کے سٹرکچر کو ہی بدل دیتی ہے. مجھے ٹائم کا بتا دیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کچھ اور بھی حصے ہیں دماغ کے جو کہ ہماری سوشل میڈیا کے استعمال سے بدل جاتے ہیں. ایک ہر بندے کے دماغ پہ اچھا، وہ واپس آتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے دماغ ہے، اس کے اندر کنیکشنز ہوتے ہیں، اور یہ کنیکشن ساری زندگی بدلتے رہتے ہیں. جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کوئی کنیکشن بن جاتے ہیں، اس علم کو سٹور نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس علم کو سٹور نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. جو دوسرا پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ساری زندگی جیسے ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ دماغ کے ڈفرینٹ ایریاز کو، ایک مارکیٹنگ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خبروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جائے، ایسی ہیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں. اور جیسے جیسے ایموشنز کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دماغ کے وہ جو پارٹ ہے امیگڈیلا، اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس کا جو جیسے جیسے اس کا سائز بڑا ہوتا رہتا ہے تو آپ ایموشنل کنٹرول لوز کر دیتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ کس طرح کا آپ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس ایموشنل انٹیلیجنس، ہمیں پتہ ہے ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ دنیا اور دنیاوی اور دینی زندگی میں کامیاب کس طرح ہونا ہے. تو اس میں ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ایک اس حصے کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. یہ والا حصہ ڈیسیژن میکنگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن کرنے ہیں، آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے، کیا فیکٹس ہیں، فگرز ہیں اور کس طرح کرنا ہے. لیکن جب آپ کا ایموشنل پارٹ برین کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ اس ایریا کو بند کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں غصے سے منع کیا گیا ہے. غصے میں جتنے بھی آپ فیصلے کرتے ہیں بعد میں زندگی میں ریگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ، اور خاص کر سوشل میڈیا کے استعمال سے اس طرح کے بہت سے لغویات ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے دماغ کے مختلف جس ایریا کو ہم نے استعمال کرنا ہے، جب وقت ہے امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے کا، وہ ہم نہیں لینے پاتے. پھر جیسے ہم نے آغاز کیا تھا ذکر کے استعمال سے، دنیا میں کامیابی نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ تین چیزیں نہیں کر سکتے. وہ دنیا اور دین دونوں میں. ایک ہے فوکس نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہم نے آغاز کیا تھا دعا سے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری جتنی ہم نے دعا کی تھی، وہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، مسلمانوں کو
फोकस सिखाती हैं। नमाज क्या करती है? नमाज दो चीज़ें सिखाती है, एक कि फ़ोकस कैसे करना है, ठीक है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे एक्टिवेट करना है, और दूसरा आपने डिस्कनेक्ट कैसे करना है दुनिया से। आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, जितना मर्ज़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो वो आपको वो सिखाती है। जब तक आप दुनिया में फ़ोकस करना नहीं सीखते तो आप कभी भी कामयाब नहीं होते। जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करना सीखते, जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो शायद, जब हम फोकस करते हैं तो शायद थोड़ा पार्ट दिमाग का इस्तेमाल होता है, जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो सारा पार्ट दिमाग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं कि दुनिया में आप जब दिमाग स्कैन करते हैं उस बंदे का जो कि फ़ोकस करना जिसने सीखा हुआ है, नमाज़ पढ़नी सीखी हुई है, उस बंदे का जिसने नहीं सीखा हुआ, तो अगर आप उसका दिमाग स्कैन करेंगे तो वो जो बंदा जो नमाज़ पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा, दोनों का दिमाग तकरीबन एक जैसा ही होगा। लेकिन जब वो काम कर रहा है उस वक़्त अगर उसका दिमाग स्कैन करेंगे तो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आएगा उस बंदे से जो कि नमाज़ पढ़ के आया और जो नहीं पढ़ के आया। इसीलिए मगरिब में बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि लोगों को सिर्फ ये सिखाती हैं, मेडिटेशन सिखाती हैं, सिर्फ ये सिखाती हैं कि फ़ोकस कैसे करना है, ठीक है। लेकिन हमें तो शायद पहले दिन से ही, हम 7 साल की उम्र से ही मुसलमानों पे नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है, तो वो सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है, अगर आप फोकस लूज़ कर देते हैं ज़िंदगी में, तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और ना ही जो अल्लाह ताला ने आपकी मकसद बनाया आपकी ज़िंदगी का वो आप अचीव कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। और आखिरी एडवाइस है, बस टाइम कम है, मौजू काफ़ी बड़ा था तो टाइम कम है, कभी भी कंज्यूमर ना बने, सोशल मीडिया पे कभी भी कंज्यूमर ना बने। कंटेंट कंज्यूम कम से कम करें, कंटेंट क्रिएट करें, हर तरह का कंटेंट क्रिएट करें। आपको पता है जो राइटिंग है वो एक बहुत बड़ा स्किल है कामयाब होने के लिए, आप आज सुनेंगे। और वो राइटिंग आप लिखें, आप कोई ना कोई चीज़ बोलें, आप कोई ना कोई चीज़ डालें, इस्लाम का पैगाम फैलाएं, ठीक है। और देखें, अगर कोई सिर्फ कंज्यूम उस वक़्त करें जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी ख़ास टॉपिक के बारे में। कभी भी मोबाइल को खोल के जो भी आ रहा है उसको कंज्यूम करना शुरू ना कर दें। प्रोड्यूस करें खुदा के लिए। हज़ारों चीज़ें हैं जिनका हमें पता है कि हमें इनके बारे में नहीं पता, और पूरी दुनिया में पैगाम फैलाने की ज़रूरत है। लेकिन हम एक उस साइकिल में आ गए हैं जहाँ के हमारे सामने जो आता है हम उसी को कंज्यूम करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। खुदारा इस चीज़ से निकलें, प्रोड्यूस करना सीखें। इसी तरह की महफ़िलें होती हैं, आपको सिखाया जाता है कि इस्लाम के बारे में लिखें उसको। अब तो वीडियो का फॉर्मेट आ गया, किसी तरह बोलें, लोगों को बताएं, लेकिन अंधाधुंध सोशल मीडिया को फॉलो ना करें, बल्कि अंधाधुंध इस्तेमाल करें इसको इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ख़ुद कंटेंट प्रोड्यूस करें और दूसरों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।